اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سمپل پریزنٹ ٹینس کے متعلق۔ سمپل پریزنٹ ٹینس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے اب کچھ جملوں کی مدد سے سمپل پریزنٹ ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہی ڈرنکس ٹی ایٹ بریکفاسٹ یعنی وہ ناشتے میں چائے پیتا ہے۔ تو ڈرنکس یعنی پیتا ہے، اس لفظ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل وہ اکثر کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی عادت ہے۔ اگلا جملہ اٹ رینز ایوری آفٹرنون ان دا ہاٹ سیزن یعنی گرمی کے موسم میں ہر دوپہر کو بارش ہوتی ہے۔ رینز یعنی بارش ہوتی ہے، تو اس لفظ کی مدد سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل اکثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا جملہ دیکھتے ہیں واٹر فریزز ایٹ 0 ڈگریز یعنی 0 درجہ حرارت پر پانی جم جاتا ہے۔ فریزز یعنی جم جاتا ہے یا پھر جمتا ہے، اس لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا اکثر ہی ہوتا ہے جب بھی پانی 0 ڈگری پر ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ یو ٹیک دا نمبر 6 بس ٹو گو ٹو اسکول یعنی تم اسکول جانے کے لیے 6 نمبر بس پکڑتے ہو یا پھر اسکول جانے کے لیے 6 نمبر بس پکڑنی پڑتی ہے۔ تو یو ٹیک یعنی یا پھر ٹیک کا جو یہ لفظ ہے یعنی پکڑتے ہو یا پکڑنی پڑتی ہے، تو یہاں بھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل اکثر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ دے اوپن دا شاپ ایٹ 9 AM یعنی وہ صبح 9 بجے دکان کھولتے ہیں۔ تو یہاں اوپن یعنی کھولتے ہیں، اس لفظ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل بھی اکثر کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام جملوں میں ورب کی جو قسم استعمال کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے، کرتا ہے یا پھر ہوتی ہے وغیرہ بنتا ہے، ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جملے جو ہیں یہ سمپل پریزنٹ ٹینس کے فارم میں ہیں۔ یعنی ان جملوں میں کسی ایسے عمل کے متعلق بات نہیں ہو رہی کہ جو کسی ایک خاص وقت میں مکمل ہو چکا ہو یا پھر وہ ابھی جاری ہو یا اسے آئندہ ہونا ہو، بلکہ ان جملوں میں ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ کل بھی ہوا تھا، ممکن ہے آج بھی ہوا ہو اور آئندہ بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے سمپل پریزنٹ ٹینس کی مدد سے ذکر کیا جاتا ہے کسی ایسے عمل کا جسے اکثر دہرایا جاتا ہو۔ اب دیکھتے ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کی فارمیشن۔ تو سب سے پہلی قسم ہے افرمیٹیو۔ افرمیٹیو سے مراد ہے پازیٹیو یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آئی تھنک یعنی میں سوچتا ہوں، تو کوئی شخص اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ افرمیٹیو طرز کے جملے کی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں ہی تھنکس یعنی وہ سوچتا ہے۔ تو ان دونوں ہی جملوں میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک سبجیکٹ، جیسے کہ پہلے جملے میں ہے لفظ آئے اور دوسرے میں ہے لفظ ہی، اور اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے ایک ورب، جیسے کہ ان دونوں ہی جملوں میں لفظ تھنک، پہلے جملے میں معاف کیجیے گا لفظ تھنک کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں استعمال کیا گیا ہے تھنکس، اور یہ دونوں ہی ورب ہیں، لیکن یہ ورب کی دو مختلف اقسام ہیں۔ پہلے جملے میں ورب کی جو قسم استعمال کی گئی ہے یعنی لفظ تھنک، یہ کیا ہے؟ لفظ تھنک جو ہے یہ ہے ورب کی بیسک فارم۔ بیسک فارم سے مراد ہے یعنی جب کسی ورب کو بالکل اس کی سادہ فارم میں لکھا جاتا ہے اور اس لفظ کو مزید چھوٹا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے آخر میں کسی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہوتا ہے، جبکہ اس دوسرے جملے کے اندر لفظ تھنکس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہے ورب کی سمپل پریزنٹ فارم۔ تو سمپل پریزنٹ فارم سے مراد ہے کہ جب کسی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹر ایس، ای ایس یا پھر لیٹرز آئی ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تھنکس سے بن جائے گا تھنکس، پلے سے پلیز، کرائی سے کرائز، پش سے پشز اور فکس سے فکسز۔ اس سے متعلق ایک خاص اصول ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں وائی آتا ہے اور اس سے پہلے ایک وال آتا ہے، جیسے کہ لفظ پلے کے اندر وائی سے پہلے ہے لیٹر اے اور یہ ایک وال ہے، تو پھر اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کر کے اس کی سمپل پریزنٹ فارم بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں لیٹر وائی آ رہا ہو اور اس سے پہلے جو لیٹر ہو، جیسے کہ لفظ کرائی کے اندر وائی سے پہلے ہے لفظ آر جو کہ وال نہیں ہے، تو پھر ایسے لفظ کے آخر میں وائی کو ہٹا کر لیٹرز آئی ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو الفاظ ڈبل ایس، ایکس،
ایس ایچ یا پھر سی ایچ پر ختم ہوتے ہوں تو ان کے آخر میں بھی لیٹر ای ایس کا اضافہ کر کے ان کی سمپل پریزنٹ فارم بنائی جا سکتی ہے. تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسک فارم یا پھر سمپل پریزنٹ فارم کا استعمال کب کیا جاتا ہے. تو افرمیٹو جملوں کے اندر لفظ آئی، یو، وی یا دے، اگر ان میں سے کسی ایک کا استعمال جملے کے سبجیکٹ کے طور پر کیا جا رہا ہو تو ان کے بعد آنے والے ورب کی ہمیشہ بیسک فارم کا ہی استعمال کیا جائے گا. جیسے کہ اس جملے میں آئی کے ساتھ بیسک فارم تھنک کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے ہوگا یو تھنک یعنی تم سوچتے ہو یا پھر تم سب سوچتے ہو. اسی طرح سے وی تھنک یعنی ہم سوچتے ہیں، دے تھنک وہ سوچتے ہیں. لیکن اگر ایک افرمیٹو قسم کے جملے کے اندر سبجیکٹ کے طور پر ہی، شی یا اٹ ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کے بعد آنے والا جو ورب ہے اس کی سمپل پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جائے گا سمپل پریزنٹ ٹینس والے جملے کے اندر. یعنی بیسک فارم کے آخر میں ایک لیٹر کا یا پھر ایک سے زیادہ لیٹرز کا اضافہ کیا جائے گا. جیسا کہ یہاں ہم سیکھ چکا ہے کہ کس طرح سے کس لفظ کے آخر میں ایس، ای ایس یا پھر آئی ای ایس لگایا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کے جملے کو. نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی کوئی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی آپ کسی بات سے انکار کر رہے ہوں. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں آئی ڈو ناٹ تھنک یعنی میں نہیں سوچتا. اسی طرح سے یہ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں ہی ڈز ناٹ تھنک یعنی وہ نہیں سوچتا. تو اب اس نیگیٹو طرز کے جملے میں جو کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کی فارم میں ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک سبجیکٹ کا. سبجیکٹ کے بعد جملے کے اندر لفظ ڈو یا ڈز کا استعمال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ آتا ہے اور پھر آخر میں ایک ورب کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ نیگیٹو طرز کے جملوں کے اندر آئی، یو، وی اور دے جیسے الفاظ کے ساتھ ڈو کے لفظ کا استعمال کیا جائے گا. اسی طرح سے ہی، شی اور اٹ جیسے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ ڈز کا استعمال کیا جائے گا. یعنی آئی کے ساتھ ڈز کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ آئی کے ساتھ ہمیشہ ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے. آئی ڈز یہ سننے میں بھی درست نہیں لگ رہا ہے. اسی طرح سے ہی کے ساتھ ڈز کا استعمال کیا جائے گا تو اگر اس طرح سے کہا جائے ہی ڈو تو یہ بھی سننے میں درست نہیں لگ رہا کیونکہ یہ درست جملہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہی کے ساتھ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ڈز. اور اب یہاں دیکھ لیتے ہیں ورب کی کون سی فارم استعمال کی گئی ہے. ان دونوں ہی ایگزامپلس کے اندر ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے وہ ہے بیسک فارم، یعنی جس میں ورب کے آخر میں کسی بھی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا گیا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر جو نیگیٹو طرز کے جملے بنائے جاتے ہیں ان میں ورب کی بیسک فارم کا استعمال ہر قسم کے لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی آئی، یو، وی، دے، ہی، شی اور اٹ ان سب کے ساتھ ہی صرف بیسک فارم کا ہی استعمال کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ. انٹراگیٹو سے مطلب ہے مراد ہے سوالیہ جملہ، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوں. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ڈو آئی تھنک یعنی کیا میں سوچتا ہوں. اسی طرح سے ڈز ہی تھنک یعنی کیا وہ سوچتا ہے. تو یہ ہیں انٹراگیٹو یا سوالیہ جملے، لہٰذا ان کے آخر میں کویسچن مارک کا یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں ان جملوں کے اندر الفاظ کی کیا ترتیب ہے. سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے لفظ ڈو یا پھر ڈز کا. اس کے بعد جملے کے اندر آ رہا ہے ایک سبجیکٹ جیسے کہ یہاں ہے لفظ آئے اور اس جملے میں ہے ہی، اور پھر آخر میں استعمال کیا گیا ہے ایک ورب. اور ان دونوں ہی جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی بیسک فارم کا ہی استعمال کیا گیا ہے. یعنی آئی، یو، وی، دے، ہی، شی اور اٹ ان سب کے ساتھ ہی ورب کی بیسک فارم استعمال کی جائے گی. اور یہاں بھی وہی اصول ہے کہ آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ استعمال کیا جائے گا لفظ ڈو کا، جبکہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ استعمال کریں گے لفظ ڈز کا. تو اگر ان تینوں قسم کے جملوں کا آپس میں ایک کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جو جملے ہیں ان کے شروع میں سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور آخر میں ورب کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور نیگیٹو طرز کے جملے کے درمیان یعنی سبجیکٹ کے بعد ڈو یا ڈز اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے. اور انٹراگیٹو طرز کا جملہ اس طرح سے مختلف ہے کہ اس کے شروع میں سبجیکٹ کے بجائے لفظ ڈو یا ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے
اور سبجیکٹ اور ورب اس کے بعد آتے ہیں اور اس کے آخر میں سوالیہ نشان استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ افرمیٹیو اور نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی جا رہی ہو یعنی زور دے کر کوئی جملہ ادا کیا جا رہا ہو تو اس کے آخر میں اس بات کا بتانے کے لیے ایکسکلیمیشن مارک کے نشان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک اہم بات جو یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ افرمیٹیو طرز کے جملوں کے اندر ہی، شی اور اٹ کے ساتھ ورب کی سمپل پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ ورب کی بیسک فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور باقی کی جو دو اقسام ہیں جملوں کی جیسے کہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو، ان کے اندر تمام قسم کے الفاظ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ ورب کی بیسک فارم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی افرمیٹیو طرز کے جملے کے اندر سبجیکٹ کے بعد ورب کی بیسک یا سمپل پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جا رہا ہو، اس کا مطلب ہے وہ جملہ سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر نیگیٹو جملے کے اندر سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو اور اس کے بعد ورب کی بیسک فارم استعمال کی گئی ہو جیسے کہ یہاں لفظ تھنک، تو پھر اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیگیٹو جملہ سمپل پریزنٹ ٹینس کی فارم میں ہے۔ اسی طرح سے ایک انٹروگیٹو یا سوالیہ جملے کے اندر ڈو اور معاف کیجیے ڈو یا ڈز کے لفظ کے بعد سبجیکٹ کا استعمال کیا جائے اور پھر اس کے بعد ورب کی بیسک فارم کا استعمال آ رہا ہو تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ بھی سمپل پریزنٹ ٹینس کے فارم میں بنایا گیا ہے۔ تو اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے سمپل پریزنٹ ٹینس میں بنائے گئے مختلف اقسام کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔